قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية نبيه وآله الطاهرين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، شفيع المذنبين طه وياسين، صاحب الحوض الكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والخد الأقمر والوجه الأنور وجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر، سيد الكونين، رسول الثقلين، ابن الذبيحين، المصلي إلى القبلتين، جد الحسن والحسين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المذبوحين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات پڑھ دیں. کل کے بیان ہی سے مربوط بیان اور یہی آیات گرامیہ ہیں جن کو میں نے کل بھی سرنامہ کلام قرار دیا تھا اور آج بھی میں نے تلاوت کر دی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ عالم یجید کا یتیمن فاوا، کہ میرے نبی کیا میں نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ وہ وجد کا ضالن فہدا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں تو ہم نے پہچانوا دیا. وہ وجد کا عائلن فاغنا، اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس مال دنیا کی کمی ہے تو ہم نے آپ کو مالا مال کر دیا. تو چونکہ یتیم پا کر ہم نے پناہ دیا آپ کو، تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی یتیم کے اوپر آپ سختی نہ فرمائیے گا. اور چونکہ آپ مالی طور سے کمزور تھے اور ہم نے آپ کو مالا مال کیا ہے، تو فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو کسی سوال کرنے والے کو آپ جھڑکیے گا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان فرماتے رہیے گا. صلوات پڑھ دیں. کل یہی تک بیان ہوا تھا اور بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ جو جتنے خصائل نیکیاں ہیں ان سب کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی کی تعلیم ہے کہ دیکھو احسان کر کے جتاؤ نہیں. یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ نیکی کرو، نیکی کر اور دریا میں ڈال، جو ایک محاورہ بن گیا ہے. یعنی نیکی کر کے اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے. اور وہ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کیا میں نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے؟ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصلاً یہ احسان جتایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ محسن اسلام کے احسان کو یاد دلایا جا رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتے، یعنی جناب ابو طالب نہ ہوتے، اگر وہ چچا نہ ہوتا تو آپ کی جان کی حفاظت نہیں ہوتی. یا یوں عرض کیا جائے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو محمد نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو محمدیت نہ ہوتی، محمدیت نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، ارکان ایمان نہ ہوتے، نماز نہ ہوتی، روزہ نہ ہوتا، حج و زکوٰۃ نہ ہوتا.
کعبہ نہ ہوتا، کعبے کا وہ وقار نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، قرآن کے تعلیمات نہ ہوتے، اذان ہوتی لیکن اذان کی آبرو نہ رہ جاتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ تو ان کے احسان کو یاد کرو جنہوں نے تم کو بچایا تو پورے دین کو بچا لیا۔ اور پھر وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو غیر معروف پہنچا جانا دیکھا تو ہم نے پہچنوا دیا۔ پہچنوانے والا کون ہے؟ وہ بھی جناب ابو طالب کا بیٹا، یعنی دعوت ذوالشیرہ میں مولا کائنات کے ذریعے تعارف پیغمبر ہو گیا، اور پھر اللہ کے نبی نے احسان کو چکا بھی دیا، اور غدیر کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا بنا کر اعلان کر دیا کہ دیکھو احسان اپنے ذمے نہیں رکھا ہوں، تم نے ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر، ایک چھوٹے سے مجمع کے اندر مجھے پہچنوایا تھا، تو میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں تمہیں پہچنوا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اب تعجب نہ کیجئے گا کہ دعوت ذوالشیرہ میں لوگوں نے پہچانا کیوں نہیں، جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں نہیں پہچانا، اس لیے کہ احسان فراموش کبھی بھی پہچاننا نہیں کرتے ہیں، چاہے تعداد زیادہ ہو چاہے تعداد کم ہو۔ لہذا جو احسان فراموش تھے انہوں نے نہیں پہچانا۔ پیغمبر نے پہلا کام کیا کیا؟ مولا کائنات کے ذریعے نمک کھلایا ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ نمک حلال کون ہے، نمک حرام کون ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ میں اپنی آج کی بات پر آ جاؤں۔ وجدک عائلا فاغنا، اور ہم نے آپ کو مالی حیثیت سے کمزور پایا تو پھر ہم نے مالا مال کر دیا۔ اچھا پھر سوال اٹھتا ہے جو کل ایک سوال اٹھا تھا کہ پناہ دی کہاں؟ کعبے میں دی، فلک اول پہ دی، فلک چہارم پہ دی، کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے اوپر بلا کر انہیں رکھ لیا، کہاں نبی کو پناہ دی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر پناہ ملی ہے تو آغوش ابو طالب میں ملی ہے۔ اور دوسری منزل یہ کہ ہم نے آپ کو مالی طور سے کمزور پایا تو مالا مال کر دیا۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس نے بھی تاریخ اسلام لکھی ہو اس سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ نبی مالا مال ہوئے کب، کہاں سے ہوئے؟ کہیں یعنی یہ ملا ہو کہ کعبے کے اندر سونا بھرا ہوا تھا، نبی کو مل گیا لہذا مالا مال ہو گئے، زمین کا کوئی خزانہ ابل پڑا لہذا نبی مالا مال ہو گئے، آسمان سے اشرفیاں برسیں لہذا نبی مالا مال ہو گئے، جبریل امین وہاں سے سونے کے ڈلے لے کر آئے لہذا نبی مالا مال ہو گئے۔ تو کہیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کو مالا مال کرنے میں قدرت نے کوئی دوسرے ذرائع اختیار کیے ہوں، لیکن اگر پتہ چلتا ہے تو اتنا چلتا ہے کہ ایک تاجرہ خاتون ہے، ایک دیانت دار عورت ہے، ایک وہ تجارت کرنے والی ہے جس نے سمجھا دیا کہ دیکھو ہے میری قوم کے ماننے والوں، تجارت سے بھاگنا نہیں، اگر عورت کی تجارت اتنی کامیاب ہو سکتی ہے تو مرد ہو کر جتنا تجارت کرتے جاؤ گے کامیابی حاصل ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والوں۔ غلامی سے بہتر ہے تجارت کرنا، تو اللہ نے تجارت میں برکت قرار دی ہے، اور تجارت کرو تو تمہیں برکت ملے گی۔ تو ایک تاجرہ خاتون جس کے ذریعے سے مالا مال ہوئے، قصہ کیا ہے، واقعہ بھی سن لیں۔ ابھی مدینے آنا نہیں ہوا ہے، ابھی اصحاب صفہ کی منزل نہیں ہے، ابھی فقط مکے میں ایمان لانے والے ہیں، اور نبی ہیں جو تشریف فرما ہے متفکر۔ اب یہاں سے دیکھیں سماجی مسئلہ بھی شروع ہو گیا، جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے قوم کے افراد ہیں، وہ غور فرمائیں اس منزل میں، گھروں کے اندر بھی اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے توجہ فرمائیں۔ اب مکے کے اندر ہیں آپ، چہرے کے اوپر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، تفکر کے آثار نمایاں ہیں، نبی پریشان نظر آ رہے ہیں، جناب خدیجہ بے چین ہو جاتی ہیں۔ یہاں ٹھہر کر ایک جملہ آپ سنیں
کہ حقیقی زوجہ وہی ہوا کرتی ہے جو اپنے شوہر کو پریشان کیا نہیں کرتی ہے بلکہ اس کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتی ہے۔ تو اب پریشان ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میرے سرتاج آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو روایت میں یہ ہے کہ ادھر پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جناب خدیجہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہا میرے سرتاج آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہ پریشان ہوں اے خدیجہ طاہرہ، وجہ یہ ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام لا رہے ہیں، لیکن مالی حیثیت سے کمزوری ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کی غذا نہیں ہے، پہننے کے لباس نہیں ہے، لہذا کیوں نہ پریشان ہوں۔ کہا بس اتنی سی بات ہے میرے سرتاج، لہذا آپ نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو حکم دیا کہ جتنے ذخیرے میرے سونے چاندی کے ہیں وہ سب لا کر یہاں ڈھیر کر دیے جائیں۔ اب روایت کے کلمات یہ ہیں کہ جب دونوں کے درمیان سونا اور چاندی اس کا انبار لگتا ہے تو نہ خدیجہ طاہرہ پیغمبر کو دیکھ پاتی ہیں نہ پیغمبر خدیجہ طاہرہ کو دیکھ پاتے ہیں، درمیان میں سونا چاندی آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو جو سونا اور چاندی، جو جہیز کا مطالبہ، جو مال کی خواہش شوہر اور زوجہ کے درمیان دوریاں پیدا کر دے، جو ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، ایسے مال کو لٹا دینا چاہیے، ایسے مال کو راہ خدا میں صرف کر دینا چاہیے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے سرتاج یہ سونا آپ کے لیے ہے، یہ چاندی آپ کے لیے ہے، یہ دولت آپ کے لیے ہے۔ وہ یا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وجود شخصیت کا ہوتا ہے، ایک شخصیت کے کارنامے ہوتے ہیں، ایک کام ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے القائم فاؤنڈیشن قائم کیا، اب یہ ایک اپنی جگہ، تو ایک شخصیت ہے اور ایک مشن ہے، دونوں چیزوں کو باقی رہنا چاہیے۔ شخصیت باقی ہے تو مشن باقی ہے، مشن باقی ہے تو شخصیت باقی ہے، لہذا دونوں ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف محمد ہیں جو شخصیت ہے اور ایک طرف محمدیت ہے جو مشن ہے، دونوں کو باقی رکھنا ہے، یعنی شخصیت کو باقی رکھنے کے لیے ابو طالب کا انتخاب ہوا ہے، مشن کو باقی رکھنے کے لیے خدیجہ طاہرہ کا انتخاب ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اگر مال نہ ہو تو مشن آگے نہیں بڑھتا۔ 10 روزہ مجلسیں ہیں تو یقیناً ایصال ثواب کے لیے اور کوششوں سے مال صرف ہوا تب یہ مجلسیں برپا ہوئی، یعنی مال کے ذریعے تحریک آگے بڑھتی ہے۔ تو مال خدیجہ طاہرہ نے دیا اور مال کو باقی رکھا، گویا ایک پیغام دے دیا۔ پھر توجہ فرمایا آپ، پیغام کیا کہ مال کو ذات کے اوپر صرف نہ کرنا، اس لیے کہ ذات فانی ہے۔ مال کو مقصد کے اوپر لگانا، اس لیے کہ مقصد اعلیٰ ہے تو باقی رہنے والا ہے۔ لہذا خدیجہ طاہرہ نے یہی کیا کہ مال کو مشن اسلام کے اوپر لگا دیا۔ جب تک اسلام باقی ہے مال خدیجہ باقی ہے، جب تک کعبہ باقی ہے مال خدیجہ باقی ہے، جب تک اذان کی آوازیں باقی ہیں مال خدیجہ باقی ہے، جب تک مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں مال خدیجہ باقی ہے، جب تک اذان خانے بن رہے ہیں مال خدیجہ باقی ہے، جب تک انجمنیں تشکیل پا رہی ہیں مال خدیجہ باقی ہے، جب تک یا حسین کی صدائیں بلند ہیں مال خدیجہ باقی ہے۔ گویا مال کو صرف کر کے بتا دیا، تحریک کو میں نے باقی رکھا ہے، شخصیت کو ابو طالب نے بچایا ہے، مشن کو میں نے آگے بڑھایا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ لہذا اب یہ جو مشن ہے مال سے آگے بڑھے گا، تو اب سائل اگر کوئی کمزور ہو اس کو جھٹکا نہیں جائے گا۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں واقعہ ایک سن لیں، اس سے روشنی پڑ جائے گی اور پھر بات کو آگے بڑھا دوں گے۔ حکایت موجود ہے، ایک شخص ہیں، میاں بیوی ہیں اور کھانا چنا ہوا ہے، کھانا تناول کر رہے ہیں۔ دوسری شادی ہوئی ان کی، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، مرغ اور روٹی ہے دسترخوان پر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرغ بہت ہی پرانی ڈش ہے کہ جو ابھی تک چلی آ رہی ہے، تو مرغ اور روٹی ہے، دونوں کھا رہے۔ سائل نے صدا بلند کی۔ اب کیا ارشاد ہوتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو سائل کو جھڑکیے گا نہیں۔ اب جیسی سائل کی آواز سنی، اب یہ کہتا ہے اپنی زوجہ سے، جاؤ جا کر سائل کو مرغ اور روٹی جا کر دے آؤ، جو ہم لوگ کھا رہے ہیں اس میں تھوڑا اس کو بھی دے دو۔ سوال کر رہا ہے سائل۔
گئی اور جا کر سائل کو دے دیا مرغ اور روٹی، لیکن پلٹی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتی ہوئی پلٹی ہے۔ شوہر کو تعجب ہوا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اگر میں بتاؤں تو عجیب واقعہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک مرتبہ اسی طرح سے میں اور میرا پہلا شوہر یہ بیٹھے ہوئے اسی طرح سے مرغ اور روٹی استعمال کر رہے تھے، ایک سائل آیا اور سائل نے آ کر سوال کیا تو میرے شوہر نے کہا کہ جاؤ اس سے کہے تو بھگا دو کہ یہاں کیوں آیا ہے، ہمارے اس آرام میں خلل کیوں ڈال رہا ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، درمیان میں یہ کون ہوتا ہے، لہذا اس سے بھگا دو۔ سائل کو بھگا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد میرے شوہر کے مالی حالات خراب ہو گئے، اور اتنے خراب ہو گئے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جب مجھ کو طلاق مل گئی تو میں نے دوسری شادی جب کی تو وہ تم میرے دوسرے شوہر تھے، اور جس نے بھگایا تھا، سائل کو بھگایا تھا، وہ بالکل خلاش ہو گیا، کوئی دولت و مال کچھ نہیں رہے گی اس کے پاس، اور بالکل پیسے کا محتاج ہو گیا۔ تو یہ شخص کہتا کیا ہے کہ تمہیں معلوم بھی ہے جس کو جھڑک کر بھگایا گیا تھا وہ کون تھا؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہ میں تھا کہ میرے حالات خراب تھے، میں نے سوال کیا تھا لہذا جھڑک کر مجھے بھگا دیا گیا تھا، اللہ نے میرے حالات کو اچھا بنا دیا اور جس نے جھڑک دیا تھا اس کے حالات کو خراب کر دیا، لہذا جب بھی سائل کے حالات کو جھڑکا جائے گا حالات خراب ہو جائیں گے، جو سائل کی جھولی کو بھر دے گا نتیجے میں کامیاب ہوگا۔ اگر دنیا کا انسان سائل کی جھولی کو بھرنے کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے تو جناب امیر کا درجہ کیا ہوگا، علی کا مرتبہ کیا ہوگا کہ کوئی سائل بھی خالی نہیں جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا حاتم تائی 40 دروازوں سے لوگوں کو دیتا تھا، سائل کو دیتا تھا، اور آپ ایک ہی دروازے سے دیتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ کیوں نہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ صلوات پڑھتے محمد والا۔ جن کا میں نے فاتحہ پڑھایا میرے استاد تھے خود مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ، کیا کہنا، کبھی بھی وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھتے تھے بلکہ ہمیشہ خیال کرتے تھے۔ مولانا تقی الحجری صاحب دولت علم سے مالا مال کیا، وہ میرے بھی استاد رہے تھے ایک عرصے تک مختصر، لیکن مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ زیادہ استاد۔ لیکن دیکھیے علماء ہوتے کیسے ہیں، کن حالات میں صبر کرتے ہیں تب جا کر وہ مالا مال کرتے ہیں۔ نبی بھی ہمارے فاقے کے عالم میں رہے اور دین کو پھیلایا، چنانچہ واعظین کو پرنسپل تھے۔ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں بیٹھا تھا، دیکھا کہ لکھتے جا رہے ہیں اور وہ چائے بھی نہیں پی، چائے بازار سے منگاتے تھے پیتے تھے، وہ بیٹھے ہیں۔ میں گیا، میں نے پوچھا کہ آخر آج کیا بات ہے؟ تب انہوں نے کہا تم پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اس وقت چونی بھی نہیں ہے کہ میں چائے منگا کر پیوں۔ تو ایسے علماء تھے، یہاں کے وسیقہ کالج کے بھی پرنسپل رہے۔ تو ایسے افراد ہیں کہ جو علم کے جو بھوکے تھے ان کا پیٹ بھرتے ہیں، علم دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اساتذہ وہ تھے جنہوں نے علم سے مالا مال کیا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی سائل کو مادی دولت دیتا ہے تو اس کو اللہ دنیا میں بھی مالا مال کرتا ہے، آخرت میں بھی مالا مال کرتا ہے۔ جناب ختیجہ وہ ہیں کہ جن کی دولت سے اسلام پھیلا ہے، اور اگر میں یاد کروں کہ اگر فاطمہ زہرا کی ماں نہ ہوتی تو یہ بھوکے مر جاتے اہل اسلام، لہذا احسان زہرا ہے کہ ان کی ماں نے لقمے دیے ہیں تب جا کر امت پلی ہے۔ امت کو پال کر یہ بتایا ہے کہ اگر ابو طالب تھے تو انہوں نے نبی کو بچایا ہے، خدیجہ طاہرہ تھیں تو انہوں نے تمہیں غذا دی ہے، اگر غذا نہ ہوتی تو نہ یہ صدائے تکبیر ہوتی، نہ اللہ اکبر ہوتا، نہ یہ آوازیں ہوتی، نہ یہ تلبیہ ہوتا، نہ یہ حج ہوتا اور نہ یہ نعرے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ دو کردار ہیں جو اسلام میں زندہ و سلامت ہیں، ایک کا نام ابو طالب ہے اور ایک کا نام خدیجہ طاہرہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو دونوں کے احسانات دیکھیے، احسان حقیقی وہی ہے کہ جو احسان باقی رہنے والا ہو، فنا ہو جانے والا نہ ہو، باقی رہ جانے والا ہو۔
اب اگر تجزیہ کریں آپ، ظاہر وزیر گنج کے مجمع اور دیگر مومنین بھی ہیں، آپ حضرات قدیمی باشندے یہاں کے، آپ کو معلوم ہے یہاں کے بارے میں، یہاں شاہان اودھ کس طرح سے انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ اگرچہ غلط مثال بہت ہی مشہور ہو گئی تھی لکھنؤ میں آصف الدولہ کے لیے کہ معاذ اللہ جس کو نہ دیں مولا اس کو دیں آصف الدولہ، تو ایسا نہیں، آصف الدولہ کو بھی مولا ہی نے دیا تھا، اس لیے کہ اگر مولا نہ دیتے تو اس لائق وہ بنتے ہی نہیں تھے، لہٰذا بہت کچھ دیا۔ لیکن آپ دیکھیں یہ دو کردار، اب حقیقی وفاداری کیا ہوتی ہے، حقیقی طور سے حفاظت کیا ہے اور حقیقی طور سے اعانت کیا ہے، یعنی مدد کیا ہے۔ جناب ابو طالب نے حفاظت ذات پیغمبر کی، اور ظاہر ہے کہ 10 بعثت میں جناب ابو طالب بھی رخصت ہو جائیں گے، 10 بعثت میں جناب خدیجہ بھی چلی جائیں گی، اور جب دونوں چلے جائیں گے تو اس سال کا نام پیغمبر نے رکھا کیا ہے؟ عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ گویا جب محسن چلا جاتا ہے تو اس سال کا نام پیغمبر عام الحزن رکھتے ہیں۔ تو احسان ابو طالب و احسان خدیجہ اتنا معتبر تھا کہ اس سن کا نام عام الحزن رکھ لیا گیا ہے۔ اب جو محسن اسلام حسین ابن علی کی طرح سے ہو، تو اگر وہ چلا جائے، اس کی شہادت ہو جائے، تو کیا واقع کربلا نہ بنایا جائے گا؟ کیا یادگار نہ منائی جائے گی؟ کیا وزیر گنج کی درگاہ میں، بڑی درگاہ میں مجلسیں نہ ہوں گی؟ یہ مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ احسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر حسین کا احسان نہ ہوتا تو نہ ہم باقی رہتے، نہ ہمارا وجود باقی رہتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو نبی تو باقی ہیں، 10 بعثت میں دونوں محسن چلے گئے، نبی باقی ہیں، تو حقیقی تو احسان وہی ہوتا ہے جو باقی رہنے والا ہو۔ تو میں عرض کروں گا جناب ابو طالب سے کہ اے جانے والے جناب ابو طالب محسن اسلام، آپ نے کیا انتظام کیا ہے حفاظت نبی کا اپنے بات کے لیے؟ اس لیے کہ وقتی حفاظت کر لینا یہ اور ہوا کرتا ہے، دائمی حفاظت کا انتظام کر دینا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ تو شاید جناب ابو طالب جواب دیں کہ اگر میں نہ رہوں گا تو حفاظت نبی کے لیے میں اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو مہیا کر دوں گا، یعنی جب تک علی باقی ہیں حفاظت نبی ہوتی رہے گی، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں کردار ابو طالب ہوگا۔ یعنی بستر بدل کر اگر آپ نے نبی کو بچایا تھا تو بیٹا وہ ہوگا کہ جو کبھی بدر میں بچائے گا، کبھی احد میں بچائے گا، کبھی خیبر میں بچائے گا، کبھی خندق میں بچائے گا۔ حفاظت نبی کر کے بتایا، کردار ابو طالب زندہ ہے، کل بشکل ابو طالب زندہ ہے، اور آج بشکل علی ابن ابی طالب زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یا حفاظت کرنے والے جناب ابو طالب ہیں، اور یہاں بیٹا ہے جو حفاظت کر رہا ہے۔ آئیے شب ہجرت وہی ابو طالب کا بیٹا ہے، اور پیغمبر کی حفاظت کرنے کے لیے بستر نبی کے اوپر سو رہا ہے۔ دیکھیے بات عجیب جملہ ہے کہ سو رہو میرے بستر پر، کہا اللہ کے نبی اگر میں سو رہوں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی؟ یہاں ذرا ٹھہریں گے، رکیں گے کہ سو رہنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر بیٹا بچہ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے ابھی لا رہی ہوں میں کھانا، سو جائے گا، نیند آ جائے گی۔ لیکن اگر باپ یہ کہے کہ بیٹا سو رہو تو آنکھیں وہ ٹمٹماتا رہے گا، آنکھیں لگیں گی نہیں اس کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہنے سے سو رہنا یہ نیند اختیار میں نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کہنا اس علی بن ابی طالب کا کہ جس کے اختیار میں بیداری بھی ہے، جس کے اختیار میں خواب بھی ہے، سو رہنا بھی ہے۔ اگر سو رہو تو میری جان بچ جائے گی۔ اب جب سوئے ہیں تو کس انداز سے سوئے ہیں ذرا اندازہ لگائیں کہ کیسے سو رہے ہیں۔ جو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، حلقے میں لیے ہوئے ہیں 40 قبیلوں کے نمائندے، اور ایسے افراد کہ جو نقش پا دیکھنے کے بعد شخصیت کا پتہ چلا لیتے تھے۔
کون راستے سے گزرا ہے، آج پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ بستر پر نبی سو رہے ہیں یا اہلی آرام کر رہے ہیں۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ نبی کے بستر پر یہ سو رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں چلا پا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کروٹ کروٹ نبی ہیں، ہر انداز نبی جیسا ہے، سانسیں نبی جیسی ہیں، خواب نبی جیسا ہے، سو رہے ہیں چادر اوڑھے ہوئے اور صبح ہو جاتا ہے، یہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کیا کہنا اس کا کہ جب سو رہتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نبی سو رہا ہے، اور جب جاگتے ہیں تو ایک قوم ہے جو گمراہ ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ خدا ہیں، لہذا نہ جس کے جاگنے کا کوئی جواب ہے نہ جس کے سونے کا کوئی جواب ہے۔ بستر پر سو رہے ہیں، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی انداز سے سو رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انداز بنا لیتے ہیں، تو کہا دیکھو نقل اگر ہوتی ہے تو جاگنے میں تو نقل ہو سکتی ہے، سونے میں نقل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا جو سو کر نبی جیسے سو رہا ہو یہ بتا رہا ہے کہ نبی جیسا تمہارے درمیان موجود ہے، جب تک اس کا وجود ہے نبوت باقی ہے، پیغام نبوت باقی ہے، دین نبی باقی ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب باقی ہیں۔ تو یہ حفاظت کر رہے ہیں پیغمبر کی، جناب ابو طالب کی طرح سے۔ تو انتظام کیا کہ دیکھو میرا بیٹا حفاظت نبی کرے گا۔ اے ختیجہ طاہرہ آپ نے کیا انتظام کیا؟ کہا ٹھیک ہے، اگر ابو طالب نے اپنے بیٹے کے ذریعے حفاظت نبی کی ہے تو میں اپنی بیٹی کے ذریعے سے تحریک نبی کو آگے بڑھاؤں گی، اور اس بیٹی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ یعنی جب تک فاطمہ زہرا زندہ رہیں گی اس وقت تک دین نبی تازہ رہے گا، اس لیے کہ یہ قربانیاں دیں گی۔ ختیجہ طاہرہ وہ ہیں جنہوں نے مال کی قربانی دی ہے، فاطمہ زہرا وہ ہیں جنہوں نے اولاد کی قربانی دی ہے۔ اگر یہ دونوں قربانیاں نہ ہوتی، یعنی مال و اولاد کی قربانی نہ ہوتی، تو نہ آج دین باقی رہتا نہ کلمہ باقی رہ جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ تو جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جو جناب ختیجہ کی جگہ کا میری بیٹی وہ ہے کہ جو قربانیاں دے کر اس دین کو باقی رکھے گی، اور شاید یہی وجہ ہے محسن کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر خود تعظیم کر رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ محسنہ ہیں، ان کے ذریعے ان کی نسل کے ذریعے دین باقی رہے گا۔ اور ان کی عظمتوں کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ دین کتنا اہمیت رکھنے والا ہے اور اس دین کی حیثیت کیا ہے۔ اگر اس دین کو پہچاننا ہے تو یقیناً جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے یہ دین باقی اور قائم و برقرار رہا ہے۔ اور اس کے لیے میں اتنا عرض کر دوں، آپ غور فرمائیں گے جناب فاطمہ اور قربانیاں کیوں تعظیم کرتے ہیں۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا مولانا تقی الحجری صاحب، ایک بات وہ پڑھا کرتے تھے، وہ نقل کر دوں میں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک بزم سجا لیجئے، وہ توجہ کریں گے، جناب نبی آخر ہمارے نبی کیوں تعظیم کر رہے ہیں۔ کہا ایک بزم سجا لیجئے، اس بزم میں ہمارے پیغمبر بیٹھے ہوں، ایک طرف جناب آدم بیٹھے ہوں، ایک طرف جناب نوح بیٹھے ہوں، ایک طرف جناب موسیٰ بیٹھے ہوں، ایک طرف جناب عیسیٰ بیٹھے ہوں، اور جناب فاطمہ زہرا آ جائیں اور پیغمبر تعظیم کے لیے اٹھیں تو کیا جناب آدم بیٹھے رہ جائیں گے؟ کیا جناب نوح بیٹھے رہ جائیں گے؟ کیا جناب ابراہیم بیٹھے رہ جائیں گے؟ کیا جناب اسماعیل بیٹھے رہ جائیں گے؟ نہیں، ہر ایک تعظیم کرے گا۔ تو کیا کہنا اس خاتون کا کہ جس کی تعظیم فقط خاتم الانبیاء ہی نہیں کی ہے بلکہ جتنے انبیاء ہیں ان کی نگاہوں میں محترم اگر کوئی ہے تو فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ کی تعظیم پیغمبر کرتے ہیں تو یہ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جنہوں نے، اب جناب فاطمہ زہرا ان کے بعد دیکھیں، ادھر دیکھیں جناب مولائے کائنات، مولائے کائنات اس دنیا سے جائیں گے لیکن کب؟ پیغمبر کے بعد۔ فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوں گی، شہادت ہوگی، لیکن پیغمبر کے بعد، کم مدت میں صحیح لیکن پیغمبر کے بعد۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقط شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ محمدیت کا نام ہے۔ وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت باقی رہے گی. تو جب رسالت باقی رہے گی تو کردار ابو طالب بھی زندہ رہے گا، کردار خدیجہ طاہرہ بھی زندہ رہے گا. کردار ابو طالب جب علی ابن ابی طالب کی شکل میں زندہ رہا تو حفاظت پیغمبر کی. جب جناب فاطمہ زہرا کی شکل میں جناب خدیجہ کا کردار زندہ رہا تو قربانی دے کر دین نبی کو بچایا. جناب فاطمہ زہرا نے اپنی نسل کی قربانی دے دی. اب یہ دین باقی رہنے والا ہے، لہذا دونوں کا کردار باقی رہے گا. ادھر علی ابن ابی طالب کہا مولا آپ کردار ابو طالب کو کس شکل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا میں بشکل عباس چھوڑ کر جاؤں گا. یعنی جب تک عباس باقی ہیں مشن محمدیت باقی رہے گا، حفاظت ہوتی رہے گی. میں نے کہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ حفاظت کا کیا انتظام کر رہی ہیں، کس کے ذریعے تعاون ہوگا؟ کہا زینب کبریٰ جو ثانیہ زہرا کہلائیں گی، ان کے ذریعے سے مشن محمد کو تقویت حاصل ہوگی. معلوم یہ ہوا کردار ابو طالب بھی زندہ ہے، کردار جناب خدیجہ بھی زندہ ہے. اب یہ ہے شخصیتیں بدل گئی ہیں. ایک کردار زندہ ہے جناب ابو طالب کا تو بشکل عباس زندہ ہے، ایک کردار زندہ ہے جناب خدیجہ کا تو جناب زینب کی شکل میں زندہ ہے. زینب کون؟ جو ثانیہ زہرا ہے. عباس کون؟ جو مثل علی ابن ابی طالب ہیں. صفین کا میدان گواہ ہے. اگر میدان میں آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ علی جنگ کر رہے ہیں یا عباس ابن علی جنگ کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب دیکھیں دونوں کے کردار زندہ ہیں، اور جب دونوں کے کردار زندہ ہیں دونوں نے حفاظت کی. لیکن کس کی حفاظت کی وہ بھی سن لیں. نبی جانے لگے تو جانے سے پہلے آپ نے فرمایا کیا؟ کہ دیکھو میرا وجود ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک مثال دے دوں، ابھی وہ اچھے اشعار کر رہے تھے آپ، ناظم صاحب بھی بہت بہترین اشعار سنا رہے تھے اور فر سنا رہے تھے. اور جو شاعر ہوتا ہے، شاعر کی ایک صفت آپ دیکھیں، شاعر ہمیشہ اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتا ہے اپنے کلام کے ذریعے. اور اگر کلام باقی یعنی وہ خود باقی نہ رہے یا اس کی رخصتی کا زمانہ قریب آ جائے، بڑا اچھا پڑھتا تھا تو بیٹے کو تیار کرتا ہے. میں ساکنی گیا ایک مرتبہ مجلس پڑھنے، میں نے دیکھا کہ وہاں آدھی رات ہو گئی. کہا کیا؟ کہا سوسانی کے فن کا مظاہرہ ہوگا. پہلے پوتا بیٹھا اس نے مظاہرہ کیا، پھر بیٹا بیٹھا اس نے مظاہرہ کیا، پھر خود استاد بیٹھے انہوں نے مظاہرہ کیا. آدھی رات ہو گئی، 12:30 بج گئے. تو اس طرح سے مظاہرہ ہوتا رہا. یعنی جو صاحب فن ہوتا ہے وہ اپنے فن کو اپنے فن کے ذریعے زندہ رکھتا ہے. پھر جب وہ اور بات آگے بڑھتی ہے تو اپنی اولاد کے ذریعے اپنے فن کو زندہ رکھتا ہے. یہ جو پڑھ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ میری اولاد ہے. اب اگر اولاد کی بھی بات نہ رہی، پوتا پڑھنے لگا، کہا بڑا اچھا پڑھ رہا ہے یہ چھوٹا بچہ، کہا یہ میرا پوتا ہے. گویا پوتے کے ذریعے سے دادا زندہ رہتا ہے، نواسے کے ذریعے سے نانا زندہ رہتا ہے. اب تعجب نہ کرنا کہ اگر حسین کے ذریعے پیغمبر کا نام زندہ رہے، پیغمبر کا کام زندہ رہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ اب دیکھو اب میرے بعد کون ہے، ہوگا کون؟ کہا حسین منی وانا من الحسین. حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. گویا نبی زندہ ہیں بشکل حسین، با حیات ہیں با انداز حسین. یہ حسین نہیں ہے اپنے وقت کا محمد ہے، یہ حسین نہیں ہے اپنے وقت کے خاتم الانبیاء جیسے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جب چلیں گے تو نبی کے طرح سے، جب باتیں کریں گے تو نبی کے طرح سے. یعنی دو وجود ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے. دونوں نصف بالائی طور سے امام حسن مشابہ ہیں پیغمبر سے، اور نصف بدن پیغمبر سے مشابہ امام حسین کا. اور جب یہ جانے لگتے ہیں نبی تو کہتے کیا ہیں؟ حسین منی وانا من الحسین. حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی یہ یاد رکھو کہ جب تک حسین باقی ہیں میرا نام باقی ہے، جب تک حسین باقی ہیں میرا مشن باقی ہے. تو اب نبی زندہ ہیں بشکل حسین، لہذا جب نبی بشکل حسین زندہ ہیں تو کوئی بھی ابو طالب کی طرح کا ہونا چاہیے. کہ اب عباس بشکل ابو طالب زندہ ہیں، زینب بشکل خدیجہ طاہرہ زندہ ہیں،
اور دونوں کا کام کیا ہے؟ عباس وہ ہیں جو حفاظت حسین کریں گے، زینب وہ ہیں جو مشن حسین کو آگے بڑھائیں گی، یعنی وہی کردار ختیجہ جناب ابو طالب کی طرح سے حفاظت امام حسین کی جناب عباس نے کی، اور اعلان کر دیا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ ابو طالب چلے گئے، بلکہ ابو طالب میری شکل میں زندہ ہیں۔ جناب زینب نے اعلان کیا یہ نہ سمجھنے کہ میری نانی خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے چلی گئیں، میری شکل میں موجود ہیں، لہذا میرے اظہار کے ذریعے حسینیت برقرار رہے گی۔ تو ادھر جناب عباس باقی ہیں تو مشن امام حسین، خود امام حسین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ جناب زینب باقی ہیں تو مشن امام حسین کی حفاظت ہو رہی ہے، اور دونوں نے کارنامے انجام دیے۔ تو عزیزو، کیا آج کے دور میں محمدیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا آج کے دور میں حسینیت ختم ہو گئی ہے؟ یہ نعرے بتا رہے ہیں حسین زندہ ہیں، یہ لبیک یا حسین کی صدائیں باقی ہیں، یہ بتا رہی ہیں محمد بھی زندہ ہیں، حسین ابن علی بھی زندہ ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وارہ۔ لہذا جب دونوں زندہ و باقی ہیں تو اب دونوں نے وراثتیں کیا چھوڑی، بہت توجہ کریں گے، وراثتیں کیا چھوڑی؟ ادھر کردار ابو طالب نے آواز دی کہ یقیناً عباس کا کردار زندہ رہے گا، ادھر جناب ختیجہ نے اعلان کیا یقیناً زینب کا کردار زندہ رہے گا، زینب بہن کی حیثیت سے، جناب عباس بھائی کی حیثیت سے، دونوں یادگار علی بن ابی طالب، یا یوں کہا جائے کہ ایک جناب ابو طالب کا پوتا ہے اور ایک جناب ابو طالب کی پوتی ہے، اور دونوں نے کردار کو اپنے باقی رکھا، یعنی جدہ کے کردار کو جناب زینب نے باقی رکھا، جد کے کردار کو جناب عباس نے باقی رکھا۔ دونوں نے جب باقی رکھا تو کیا آج کے دور میں مشن ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، مشن محمدیت بشکل حسین باقی ہے، کلمہ بتا رہا ہے باقی ہے، یا حسین کی صدائیں بتا رہی ہیں باقی ہیں، یہ مجلسیں باقی ہیں، یہ فرش عزا باقی ہے۔ تو بس دونوں نے اہتمام کیا کیا؟ کہا یقیناً جب آپ رخصت ہوں گے تو آپ وراثت میں اپنی کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ جناب زینب نے اعلان کیا میں وراثت میں فرش عزا کو چھوڑ کر جاؤں گی، جناب عباس نے اعلان کیا کہ میں وراثت میں علم چھوڑ کر جاؤں گا۔ دونوں وہ ہیں جو دین کی حفاظت کریں گے، جب تک فرش عزا باقی ہے محمدیت باقی رہے گی، جب تک علم باقی ہے کردار جناب ابو طالب باقی رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وارہ۔ اور ہماری خواتین اور ہمارے نوجوان دونوں اس کردار کے زندہ رکھنے میں تاثیر کریں گے۔ غلامان علی جناب عباس بن کر آئیں گے، ادھر کنیزان جناب زینب بن کر آئیں گی، یہ گھروں کے اندر فرش عزا بچھائیں گی، وہ باہر علم اٹھائیں گے اپنے کاندھوں پر، اور دونوں اعلان کریں گے دیکھو یہ پاکیزہ کی یادگاریں ہیں، نہ زینب سے زیادہ کوئی پاکیزہ خاتون بعد فاطمہ، اور نہ عباس سے زیادہ بعد حسین کوئی پاکیزہ مرد ہمیں نظر آتا ہے۔ لہذا دونوں کو جب یادگار بنانا تو پاکیزگی کے ساتھ منانا، یعنی جو مومن آئے فرش عزا کے اوپر طہارت کا خیال کر کے آئے، جو نوجوان عباس کا علم اٹھائے وہ طہارت کا خیال کر کے آئے، اور فقط طہارت جسمانی نہ ہو بلکہ دل بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، یا یوں کہا جائے عقیدہ پاک لے کر آئے، فکر پاک لے کر آئے، اور جب پاکیزی لے کر آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں عباس کا علم جچتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر بقول نظم آفندی کے یہ جذبہ اس کے دل میں بیدار ہوگا کہ اہل زمین کی اب تو ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر، ہیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، عباس ہیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر۔ عباس ہے نامور، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر، عباس ہے نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند میں حسین کا غم لے کر جائیں گے۔ تو یہ فرش عزا بھی ہوگی، چاند کے اوپر یہ فرش عزا بھی بچھے گا، اور یہ علم بھی ہوگا۔ یہ علم کی بلندی اور پھریرا کردار و عظمت جناب عباس کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ فرش عزا کا تقدس کردار جناب زینب کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری خواتین کو چاہیے
کہ اگر فرش عزا بچھائیں تو حجاب زہرا کا خیال رکھیں، فاطمہ زہرا کا خیال رکھیں۔ نوجوان جب علم اٹھائیں تو طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھیں، دل پاکیزہ ہو، فکریں پاکیزہ ہوں، آپس میں قدورت اور کینہ نہ ہو، یعنی پاکیزگی کا یہ عالم ہو کہ جب انجمنیں آپس میں آگے بڑھیں تو آگے اور پیچھے کا جھگڑا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کون آگے بڑھے کون پیچھے ہٹے، نہیں بلکہ سب کے سب اسی طرح سے آگے بڑھیں جیسے وفاداری میں جناب عباس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ایسی وفاداری کہ جس کی کوئی مثل نظیر نہیں ہے، اور خواتین ایسے آگے بڑھیں جیسے جناب زینب جنہوں نے بتایا ایثار کا یہ ہمارا مرتبہ اور منزل ہے، ہمارا کوئی جواب نہیں جناب زینب کہ جنہوں نے ایثار کیا ہے۔ بس جناب گرامی یہ بیان اس سے زیادہ بڑھنے کا موقع نہیں، مناسب نہیں، غالباً وقت بھی پورا ہو رہا ہے، لہذا اتنا میں عرض کر دوں کہ یہ دونوں یادگاریں ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا فرش عزا کو جناب خدیجہ کی یادگار قرار دیجئے، علم مبارک کو جناب ابو طالب کی یادگار قرار دیجئے، اور یہ طے ہے دونوں زندہ و سلامت ہیں، گویا کردار ابو طالب بھی زندہ ہے، کردار جناب خدیجہ بھی زندہ ہے، اور یہ باقی وہ قائم رہے گا۔ وہ کون؟ آپ یہ یاد رکھیں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حفاظت کا انداز ہے، لہذا جو علی ہوگا وہ حفاظت کرے گا، جو عباس علی ہوگا وہ حفاظت کرے گا، اور ایک کمسین علی ہے کہ جس نے حفاظت کی ہے اس مشن امام حسین علیہ السلام کی۔ چنانچہ آپ یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں، ستمبر کا مہینہ ہے، گرمی تیز ہوتی ہے، پیاس آپ کی جاگ اٹھتی ہے، میں بھی آیا تو کل درمیان میں پانی دیا جا رہا تھا، میں نے کہا پہلے ہی پلا دیجئے بعد میں نہ دیجئے گا، پانی پلایا تو یہ پیاس لگتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے، آپ ذرا سوچیں تو رونا آئے گا جب آپ سوچیں گے اور یاد کریں گے، بستروں پر لیٹیں گے، گھروں میں جائیں گے تو تصور ہوگا امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا شیعتی مائن شریف تم ما عزبن فسکرونی، کہ میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، او سمیتم بے غریبین اور شہیدین فندبونی، اور جب کسی غریب یعنی غریب الدیار اور شہید کا تذکرہ سننا تو میرے اوپر نالا کر لینا، فندبونی ندبہ کہتے ہیں بلند آواز سے نالے کو، تو میرے اوپر نالا کر لینا۔ میں عرض کروں گا آپ ذرا سوچیں کہ جاتے جاتے امام حسین کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے شیعو آپ کو یاد کیا ہے۔ آج کا دور جبکہ فریج کا دور ہے، ہر گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، یقیناً آپ کو تصور ہوگا کربلا کا کہ امام کتنے پیاسے تھے۔ اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ عجیب منزل ہے کہ امام حسین نے آپ کو یاد کیا۔ اگر یاد کرنا تھا تو پہلے اعزا کو یاد کیا جاتا ہے، شاید یہ کہہ دیتے جناب امام حسین کہ نانی ام سلمہ جب ٹھنڈا پانی پیجئے گا تو مجھے یاد کر لیجئے گا، اے ام البنین جب ٹھنڈا پانی پیجئے گا تو مجھے یاد کر لیجئے گا، شاید یہ کہہ دیتے ہیں مادر گرامی مجھے یاد کر لیجئے گا، شاید آپ کہتے کہ فاطمہ صغریٰ جب مدینے میں ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا، لیکن کسی کو نہیں پکارا بلکہ یاد کیا ہے تو فقط ہم کو اور آپ کو یاد کیا ہے کہ میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی غریب الدیار کا تذکرہ سننا تو میرے اوپر آنسو بہا لینا، میرے اوپر ندبہ کر لینا، اب بآواز بلند رونا، اور پھر یہی نہیں کہا کہ لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعاً تنظرونی، ارے کاش تم عاشورے کے دن ہوتے سب کے سب تو دیکھتے کیفا تسخیل طفلی فابوا ان یرحمونی، کہ کیسے میں کمسن بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اس کا انکار کیا جا رہا تھا۔ عزیزو کمسن بچے کو پانی نہ دیا جائے تو کتنا کھلتا ہے، کتنا۔ میں جا رہا تھا ایک سفر میں، بس کے اندر تھا، ایک بچہ رو رہا تھا ماں کی گود میں، بہت رو رہا تھا، میرے بیگ میں بوتل تھا پانی کا، مختصر پانی، لیکن میں نے اپنی پیاس کا خیال نہیں کیا، نکال کر اس کو دے دیا کہ بچہ رو رہا ہے، پانی اس کو پلا دیا جائے۔ تو کمسن بچے کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے،
تو جناب رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں؟ امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ امام حسین کا چھوٹا بچہ، کمسن بچہ پیاس سے جھولے کے اندر تڑپ رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب جھولے سے نیچے گرا دیا ہے، رونے کی آوازیں آئی ہیں، امام حسین در خیمہ پر گئے ہیں، کہا بہن مجھے دو اس بچے کو، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے۔ آواز استغاثہ سن کر جناب ام کلثوم آئی ہیں اور علی اصغر کو سپرد کیا ہے۔ تفصیلی مسائل نہیں عرض کرنا ہے، صرف ایک حوالہ دینا ہے۔ پہلے ایک ایران کا علاقہ تھا آذربائیجان، جو اب روس کے اندر چلا گیا ہے، آذربائیجان۔ وہاں محرم کے زمانے میں شبیہیں پیش کی جاتی تھیں، مناظر شہادت پیش کیے جاتے تھے۔ تو ایک سال یہ طے کیا گیا کہ حضرت علی اصغر کی شہادت کا منظر پیش کیا جائے، لہذا کردار تلاش کیے جانے لگے کہ جب شہادت کا منظر پیش کرنا ہے تو کوئی شبیہ حسین بنے، کوئی چھوٹا بچہ بنے۔ لہذا ایک چھوٹا بچہ بھی مل گیا کہ جس کو شبیہ بنا کر لایا گیا، ایک ایسا کردار بھی مل گیا کہ جو شبیہ امام حسین بننے پر آمادہ ہو گیا، لیکن کوئی بھی حرملہ بننے پر تیار نہیں تھا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ تو ایک آتش پرست جب اس کو تیار کیا گیا، جسے نہیں معلوم واقعہ کربلا کب ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، حسین کون تھے، کس کے نواسے تھے، کیا واقعہ ہو گیا، اس کو بلا کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، ایک شخص آئے گا کہ جس ردا کے دامن کے نیچے اس کے ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، وہ ردا کا دامن ہٹائے گا اور وہ کہے گا یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، آؤ اسے پانی پلا دو، فقط تم اتنا کہہ دینا کہ حسین میں تمہارے بچے کو پانی نہ پلاؤں گا۔ ایک مرتبہ شبیہ امام حسین بن کر جو شخص آیا تھا وہ آگے بڑھا، ردا کا سایہ کیے ہوئے ہے، ردا کو ہٹایا، سامنے آتش پرست حرملہ کی شبیہ بنا ہوا تیر و کمان ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے، اور اس کے بعد اب جب اس بچے کے اوپر سے ردا کا سایہ ہٹایا گیا اور اس شبیہ نے یہ کہا کہ یہ بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اے اشقیا اگر تم مجھے خطاوار جانتے ہو تو خود آؤ پانی پلا جاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس آتش پرست نے تیر کو ادھر پھینکا، کمان کو ادھر پھینکا، کہا اے حسین ارے مجھ سے کہا تو یہی گیا تھا کہ میں انکار کر دوں، لیکن میں تمہارے بچے کو پانی ضرور پلاؤں گا، کم سن بچے کو پیاسا نہیں رہنے دوں گا۔ لیکن وہ کیسے ظالم تھے، رباب کی کمائی کا گلا چھید دیا، فاطمہ زہرا کا پوتا پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، ماں بلکتی رہ گئی، علی اصغر شہید کر دیے گئے۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب اللهم بحق محمد وانت المعمود، بحق علی وانت الأعلى، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام، اللہم تقبل منا هذا العزاء۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مولانا وسیم محمد صاحب، مولانا تقی الحیدری صاحب اور مرحومہ نزہت بانو صاحبہ کی ارواح کو